إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 13 ہے کتاب الصلاۃ باب المواقیت کا۔ سابقہ درس میں نے حدیث نمبر 13 پیش کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، بیان کیا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ سورج کا طلوع ہو جائے یا سورج طلوع ہو جائے، اور ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے یا مکمل وہ دائرہ یا قرص غائب ہو جائے۔ اس حدیث میں جو متعدد فائدے ہیں اس میں سے میں نے ایک فائدہ ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے، اللہ کی جس طرح ایک حدیث آئے گی اس میں پھر بات وضاحت کی جائے گی۔ جس طرح حدیث کا مفہوم ہے کوئی بھی نماز صحیح اور درست نہیں ہے یہاں تک کہ سورج ایک تیر کے برابر بلندی پر آ جائے، جو تقریباً اشراق کے بعد 12 منٹ سے 15 منٹ تک ہے۔ اس طرح اب ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور پھر سنت پڑھ کر گھروں کو جانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے اشراق کے بعد 15 منٹ انتظار کر لیں، اس کے بعد پھر وہ ضحیٰ کی نماز پڑھیں یا اور نوافل پڑھیں۔ اب دوسرا جو سبق اور فائدہ اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نفل اور ایسے ہی سنتیں پڑھنا ناجائز ہے یا اسلام نے منع کیا، اور ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد منع کیا گیا یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو امام مسلم نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 832۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور ایسے ہی جب ڈوبتا ہے تو یہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور ڈوبتا ہے، اور اس وقت وہ کفار سجدہ کرتے ہیں سورج کے لیے، تو شیطان بھی سمجھے ان کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ سجدہ اس کے لیے بھی ہو جائے، تو دل میں سجدہ کر رہے سورج کے لیے بھی ناجائز ہے، اور شیطان بھی آ کر مزید انہیں دھوکہ دیتا ہے تاکہ اس کے لیے عبادت کی جائے، تو یہ بھی دوسرے اعتبار سے بھی وہ شرک میں واقع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یا اسلام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اوقات میں نوافل پڑھنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ کیوں منع کیا؟ اچھا، اور شیطان کے علاوہ؟ بہرحال مومن کا مقصد تو نہیں ہے، ادھر آپ کہیں گے ہم مومن تو مقصد نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو کیا مشرک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ کافروں کی مشابہت نہ ہو، تاکہ کافروں کی مشابہت نہ ہو جو سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، کافروں کی مشابہت آپ نہ کریں، جبکہ آپ کا مقصد اللہ کے لیے، وہ شرک نہیں ہے، لیکن تب بھی کافروں کی مشابہت پائی جا رہی ہے تو اس سے آپ دور رہیں اور سجدہ نہیں کریں۔ تو یہ سبب ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھیے توحید اور عقیدے کی اہمیت۔ ہر وہ چیز جو شرک میں بو بھی آ رہی ہے اس سے روکا جا رہا ہے، اور یہ شریعت توحید اور عقیدے کے معاملے میں بہت ہی سخت ہے بھائیوں۔ اس لیے توحید یہی اصل اور یہی اساس ہے جس کے لیے تمام انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ پھر توحید کے بعد پھر اور باتیں آتی ہیں، عبادات، نماز، روزے، حج وغیرہ، اور اس طرح دیکھیں بہت ہیں
امت اسلامیہ کے بہت بڑا طبقہ ہے جو توحید اور عقیدہ کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ان کو بس ایک ہی موضوع ملا، توحید اور عقیدہ۔ ارے حضرت دیکھیے، یہاں بندے کو نماز پڑھنے سے اللہ نے منع کیا، یہ بندہ نماز پڑھ رہا اللہ تعالیٰ کے لیے، نیت میں بھی اللہ ہی تعالیٰ قبلہ کی طرح متوجہ ہو کر اللہ کی رضامندی چاہتا، تب بھی اللہ نے منع کیا۔ بلکہ سبحان اللہ، دیکھیے احتیاط، عصر کی نماز کے بعد ہی سے منع کر دیا، جبکہ کافی ٹائم ہے، تب بھی نہیں منع۔ فجر کی نماز کے بعد بھی غالباً 1 گھنٹہ ٹائم رہتا، تب بھی منع۔ کیوں؟ دروازہ بند کرنے کے لیے، تاکہ توحید اور عقیدے میں خلل نہ ہو، ذرا بھی خلل نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر یہ چھوٹ دے تو ممکن ہے آدمی نماز پڑھنے لگے اور پڑھتے پڑھتے نماز پوری کرتے کرتے وہ سورج طلوع ہو جائے، اور ایسے ہی ڈوبنے کے وقت بھی اس سے پہلے نوافل پڑھ رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اور جو وقت جو شدید نہیں ہے جہاں کفار سجدہ کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے کس طرح کافروں کی مشابہت سے روکنے کے لیے اور ساتھ ساتھ توحید اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اس طرح اس کی اہمیت آپ دیکھیے، اور ساتھ ساتھ کافروں کی مشابہت یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ بہت سے لوگ، اور وجہ ہے توحید میں کمزوری کی وجہ سے، اس میں بھی تساہل اختیار کرتے ہیں، کفار کی عیدوں میں شریک ہوتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کھلم سیاستداں ہوتے ہیں، جو ہر چیز سیاست کے لیے، ہر چیز، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، سب کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، قبر کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مورت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اوٹ کے خاطر آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام مسلمان بھی جو ان کے تہواروں میں، ان کی عیدوں میں شریک ہوتا ہے، کہتا ہے، مبارکبادی دیتا ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ وہ بھی اس جلسے جلوس میں نکلتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی بھائیو، کچھ ایسے بھی جو اہل علم جن کا شمار ہوتا ہے، وہ خود ہم سے بھی کہنے لگے بیچ میں یہ جو ہولی گزری، کہا لیکن شیخ کیا حرج ہے اگر ہم نے کہہ دیا ہولی مبارک، ہولی مبارک کیا حرج ہے؟ ہم نے کہا کس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہ کہیں؟ کہا نہیں، لیکن ایک ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو متشدد نہ سمجھا جائے۔ ہم نے کہا آپ لاکھ کوشش کریں، آپ ان کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، تب بھی ان کے نزدیک آپ متشدد ہیں۔ اس کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ ہاں، یہ کب کہہ سکتے ہیں جو ایک دم خطرہ ہے جان کا، خطرہ ہو جان کا۔ تو انہوں نے کہا لیکن قرآن میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہم نے کہا حضرت الا من اکرہ کا معنی کیا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جہاں ایک دم مجبوری ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا نقصان ہے، آپ گزر رہے تھے، کچھ مل گئے وہ کفار مشرکین اور کہا دیکھو ادھر آؤ، تم بھی اس کے لیے کچھ چڑھاؤ، نہ تمہاری گردن یا تمہارا گردن مار دیا جائے گا، یا مبارکبادی دو، نہ یہ تمہاری گاڑی جلا دیں گے مثلا، اور وہ بالکل یہ کرنے والے، تو کیا کوئی حرج نہیں ہے جان مال بچانے کے لیے۔ لیکن یہاں آپ تو خود آپ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، مبارکبادی دے رہے، خود آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو متشدد نہ سمجھا جائے، لاکھ کوشش کریں تب بھی آپ ان کے نزدیک متشدد رہیں گے۔ تو یہ المہم اس طرح دیکھیے، دوسرا جو مسئلہ ہے کہ اس کی کتنی اہمیت، شریعت نے منع کیا نماز پڑھنے سے فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، تاکہ اس میں کافروں کی مشابہت نہ ہو اور توحید کی حمایت، عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق باتیں مکمل ہو گئی۔ اب حدیث نمبر 14 پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث سمجھے سابقہ حدیث کی تکمیل ہو رہی، جس سے مسائل مزید واضح ہو جائیں گے۔ وَلَهُ، یعنی امام مسلم کی روایت، عن عقبة بن عامر او عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه 3 ساعات، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر أو وأن نقبر، دونوں صحیح ہے، فیہن موتانا وأن نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع،
یہاں بھی حتی ترتفع آیا. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسے ہی ذکر کیا، لیکن پوری حدیث بریکٹ میں نے واضح کر دیا، جو ابھی تخریج کا وقت واضح کروں گا. وَكَذَا لِأَبِي دَاوُودَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ. ابو داؤد نے بھی ابو قتادہ سے ویسے روایت کی کہ جمعہ کے دن مستثنا ہے، یعنی ظہر کے وقت جو زوال کا وقت ممنوع وقت ہے، جمعہ کے دن مستثنا ہے. مزید واضح کروں گا انشاءاللہ، حدیث کا ترجمہ سن لیں جس سے واضح ہو جائے گا. مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت کے تدفین اور میت کی تدفین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے. اول یہ کہ جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو، جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے. دوم جب دوپہر کو سورج سیدھا کھڑا ہو جب تک کہ ڈھل نہ جائے. اور سوم جس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے. یہ تینوں کو پھر سے دوہرا رہا ہوں، اسے پوری بات اسی پر، پورا محور حدیث انہی تینوں امور پر ہے. پہلا وقت جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یہ واضح ہو گیا سابقہ حدیث میں. دوم جب دوپہر کو سورج سیدھا کھڑا ہو جب تک کہ ڈھل نہ جائے، زوال کا جو وقت ہے. اور سوم جس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے. دوسرا حکم امام شافعی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ضعیف سند سے روایت کیا ہے، مگر اس میں الا یوم الجمعہ کے الفاظ زیادہ ہیں، یعنی نصف النہار کے وقت، زوال کے وقت نصف النہار کے وقت نماز نہ پڑھو، مگر جمعہ کے روز پڑھ سکتے ہو، مگر جمعہ کے روز پڑھ سکتے ہو، یعنی خطیب کے آنے سے پہلے. اور ابو داؤد نے بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے اس کے مانند روایت نقل کی ہے، یعنی جمعہ کے دن زوال کے جو وقت ہے وہ ممنوع وقت نہیں ہے، باقی 6 دنوں میں ممنوع ہے. اب اس حدیث میں جو راوی ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اور ابو قتادہ، مختصراً ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. عقبہ ابن عامر الجہنی ہیں، ان کی کنیت میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے یہ ابو حماد ہیں، اور کہا جاتا ہے ابو عمرو ہیں، اور کہا جاتا ہے عامر جو ان کے والد کا نام ہے یہی ان کی کنیت ہے، ابو عامر ہیں. یہ ایک عالم اور ایسے ہی ایک قرائے صحابہ میں فصیح اللسان، فقیہ، فقہا میں، ایسے ہی علم میراث میں مہارت رکھنے والے صحابی تھے، شاعر بھی تھے، کبیر الشان تھے، بہت ہی اونچا مقام تھا، کئی خوبیاں ان کے اندر ہیں رضی اللہ عنہ. اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا. قرآن مجید پڑھنے میں مشہور ہیں، ان کی آواز بہت ہی خوبصورت اور اچھی تھی. اور ایسے ہی فتوح شام کے علاقوں کا جب فتح ہوا اس میں شریک رہے، اور یہی بشارت اور خوشخبری لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ میں پہنچے جب دمشق کا فتح ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 55 حدیثیں روایت کرتے ہیں. امام بخاری امام مسلم نے اتفاق کیا 9 حدیثوں پر، یعنی 9 حدیثیں دونوں امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں. اور امام بخاری منفرد رہے امام مسلم سے 1 حدیث میں، اور امام مسلم 9 حدیثوں میں منفرد رہے امام بخاری سے، یعنی یہ 9 حدیثیں امام مسلم روایت کرتے ہیں جو حدیثیں امام بخاری روایت نہیں کرتے اپنے کتاب الصحیح میں. انہوں نے دمشق میں سکونت اختیار کی اور پھر مصر میں بھی رہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ گورنر رہے مصر کے سن 44 ہجری میں، اور پھر ایسے ہی مصر میں انتقال ہوا سن 58 ہجری میں. دوسرے جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہما وہ ابو قتادہ ہیں جو تیسری حدیث روایت کر رہے ہیں.
ان کا نام الحارث ابن ربعی الانصاری ہے. غزوہ احد میں، خندق میں، اس کے بعد اور غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور ان کا لقب ہے فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسفار میں، غزوات میں ان کے لیے دعا کی، حفظک اللہ کما حفظت نبیہ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جس طرح کی تم نے اپنے نبی کی حفاظت کی. ان سے 66 حدیثیں مروی ہیں، اور ان کا انتقال ہوا مدینہ میں سن 54 ہجری میں، اور اس وقت ان کی عمر 70 سال یا 70 برس تھا. حدیث کا ترجمہ مکمل ہونے کے بعد، اب حدیث یا روات الحدیث کا ترجمہ مکمل ہونے کے بعد اس حدیث کی تخریج پیش کر رہا ہوں. کتنی حدیثیں ہیں؟ 3 حدیثیں. تو پہلی جو حدیث ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کی تخریج پیش کر رہا ہوں. امام مسلم نے روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 334، حدیث نمبر 831، کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها، باب الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها. یہ اسناد ہے، یہ شجرہ ہے اس حدیث کا. روایت کرتے ہیں اپنے استاد یحییٰ ابن یحییٰ سے ڈائریکٹ، یعنی یہ 20 سند نہیں بیان کیا جا رہا، شروع سے. جو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن وہب سے، جو روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن علی سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو کہتے ہیں سمعت عقبہ بن عامر الجہنی، کہ میں نے عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيفوا آتا ہے کچھ نسخوں میں وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. یہ پہلی حدیث ہے. اور دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو حدیث کیا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ضعیف ہے. اسے امام شافعی نے روایت کی اپنی کتاب المسند میں. امام شافعی کی بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے مسند کے نام سے، مسند الشافعی، مجلد 1، پیج نمبر 52. اور امام شافعی کے طریق سے روایت کرتے ہیں بیہقی. اس سے مراد کیا؟ امام بیہقی امام شافعی کی طریق سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، آگے جا کر امام شافعی مل جاتے ہیں. اور ایسے ہی البغوی نے بھی شرح السنہ میں مجلد 3، پیج نمبر 329، حدیث نمبر 789. البیہقی نے سنن الکبریٰ میں مجلد 2، پیج نمبر 464. کہتے امام شافعی اخبرنا ابراہیم بن محمد قال حدثنی اسحاق بن عبداللہ. یہ اسناد ہے، ابراہیم بن محمد ان کے استاد امام شافعی کے، روایت کرتے اسحاق بن عبداللہ سے، جو روایت کرتے ہیں سعید المقبوری سے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. پوری حدیث کیا ہے؟ نہا عن الصلاة نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار سے مراد کیا؟ آدھے دن میں، وہی زوال سے پہلے نماز پڑھنے سے منع کیا، یہاں تک کہ زوال شمس زائل ہو جائے مغرب کی طرف، سوائے جمعہ کے دن. جمعہ کے دن کوئی مشکل نہیں، وقت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ سند ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ بلکہ حقیقت میں ضعیف جداً ہے، اس لیے کہ امام شافعی کی جو شیخ ابراہیم ابن محمد ہیں، ابراہیم ابن محمد ابن ابی یحییٰ الاسلمی، اور ان کے بھی جو شیخ اسحاق ابن عبداللہ ہیں ابن ابی فروہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں کیا؟ متروک کا بہت ہی بھیانک، یعنی بہت ضعیف جداً ہے. متروک یعنی متہم بالکذب، یعنی یہ متہم ہیں، اس جرم میں پکڑے گئے ہیں یا مشبوہ ہے، غالب گمانے کی جھوٹ بولتے ہیں، کذاب کے بعد والا درجہ آتا ہے. یہ بہت، تو حدیث کیا ضعیف نہیں ہے، ضعیف جداً ہے. جس طرح کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ متروک ہے.
بہرحال لیکن اس حدیث کے بھائیوں اور بھی طرق ہیں، اور بھی راستے ہیں، اور ایسے ہی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک ضعیف حدیث مروی ہے اسی طرح کی، جمعہ کا دن مستثنا۔ تیسری جو حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی، جو روایت کرتے ہیں کون؟ ابو داؤد اپنی کتاب السنن پیج نمبر 164 حدیث نمبر 1083 کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ یوم الجمعۃ قبل الزوال، روایت کرتے ہیں اپنے شیخ محمد بن عیسیٰ سے، جو محمد ابن عیسیٰ ابن نجیح البغدادی ہیں، جو روایت کرتے ہیں حسان ابن ابراہیم سے، جو روایت کرتے ہیں لیث سے، جو روایت کرتے ہیں مجاہد سے، جو روایت کرتے ہیں ابو الخلیل سے، جو روایت کرتے ہیں ابو قتادہ سے، جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پوری حدیث اس طرح ہے انہو کرہ الصلاة نصف النہار الا یوم الجمعہ وقال ان جہنم تسجر الا یوم الجمعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے دن میں، وہی زوال سے پہلے کا جو وقت ہے، آپ نے نماز پڑھنا ناپسند کیا سوائے جمعہ کے دن، اور آپ نے فرمایا ان جہنم تسجر الا یوم الجمعہ، کہ جہنم یا جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے سوائے جمعہ کے دن۔ لیکن یہ بھی سند ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے اس میں جو راوی ہیں لیث، یہ لیث ابن ابی سلیم ابن زنیم القرشی ہیں، کچھ اہل علم نے کہا تو متروک ہیں، لیکن خلاصہ جو ہے، اس لیے ان راوی کے بارے میں نے لمبا دراسہ کیا تھا، تو خلاصہ اقوال اہل علم یا ان علماء کے اقوال کی روشنی میں کہ ضعیف ہیں، تو ضعیف جدا نہیں ہے۔ ایسے ہی نمبر 2، اس میں انقطاع ہے۔ انقطاع کہاں ہے؟ اس میں جو راوی ابو الخلیل ہے، روایت کر رہے ہیں ابو قتادہ سے، وہ حقیقت میں ابو قتادہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ بیچ میں اور واسطے ہو سکتے ہیں، اور حدیث صحیح ہونے کے لیے ایک اہم شرط ہے اتصال السند، سند متصل ہو۔ جو روات الحدیث ہے، ہر کوئی اپنے شیخ سے حدیث سنا ہو، اس نے اپنے شیخ سے سنا ہو، اس کی ملاقات ہوئی ہو، اور اگر بیچ میں ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے یا عمر بہت چھوٹی تھی جب ان کا انتقال ہوا، تو خلاص یہ اہل علم، دیکھیے سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے تاکہ غلط حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کی جائے، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں شریعت پر اطمینان کے ساتھ عمل کریں۔ اور یہ خوبی صرف امت اسلامیہ میں، اور امتوں کے بارے میں نہ سند ہے نہ روات الحدیث ہے، کوئی بھروسہ ہے ہی نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ بہرحال البیہقی نے اب امام ابو داؤد کا قول نقل کیا، کیا قول نقل کیا؟ ابو داؤد نے کہا ہوا مرسل، یہ مرسل ہے، مجاہد اکبر من ابی الخلیل، مجاہد ابو الخلیل سے بڑے ہیں، اور ابو الخلیل لم یسمع من ابی قتادہ، اور ابو الخلیل نے ابو قتادہ سے نہیں سنا۔ امام بیہقی نے ابو داؤد کا قول نقل کیا، امام بیہقی متأخر ہیں، نقل کیا، اور پھر کہا وَلَهُ شَوَاهِدْ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةً، اس کے بہت سے شواہد ہیں، یعنی کئی حدیثیں مروی ہیں اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہیں۔ ایسے ہی البیہقی نے معرفت السنن والآثار میں کہا وروایت ابی ہریرہ وابی سعید فی اسنادہما یا فی اسنادہا من لا يحتج به ولكنها اذا انضمت الى روایت ابی قتادہ اخذت بعض القوہ۔ کتنی حدیثیں ہو گئی بھائیوں کہ جمعہ کے دن مستثنا ہے؟ کتنی حدیثیں؟ ایک اور اس کا میں نے اشارہ کیا تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، تو کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3۔ ایک نمبر 1 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، نمبر 2 ابو قتادہ کی، اور نمبر 3 ابو سعید جس کا ذکر نہیں ہوا، ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا۔ تو یہ تینوں حدیثوں کی روشنی میں کہتے ہیں البیہقی رحمہ اللہ کہ ایک قوت ہو جاتی ہے، ایک قوت، جب ایک حدیث ضعیف آتی ہے دوسری بھی حدیث ضعیف آ جاتی ہے، اور مزید تیسری آ جائے، ضعیف جدا نہیں ہے، تو اہل علم کہتے ہیں مجموعی اعتبار سے اس کو کہا جائے گا حسن لغیرہ، اور حسن لغیرہ یعنی حدیث مقبول کے دائرے میں آ جاتا ہے، یا حدیث صحیح کہہ دیجئے اس کے دائرے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اقل درجہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے اس کا درجہ۔ واضح ہوئی بات؟ تو یہ حدیث کے بارے میں کچھ بات لمبی ہو گئی، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے کیا، مقصد ہے تاکہ
حدیث کے بھی متعلق بھائیوں جو مسائل ہیں ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کے بارے میں بھی ہمارے اندر ایک مہارت ہو جائے، ایک علم ہو جائے، واقفیت ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تو نمبر 1 3 ساعات، 3 ساعات، ساعہ معنی کیا؟ گھڑی، وقت، آج کے وہ گھڑی نہیں، 1 گھنٹہ یعنی ایک مدت، تو 3 ساعات، 3 ساعات یعنی 3 اوقات۔ تو ساعات یہ ساعہ کا جمع، وقت کا ایک حصہ، اور مراد ہے 3 ساعات یعنی 3 اوقات، 3 ٹائم۔ 3 ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا ان نصلي فيهن، ان 3 ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ وَأَن نَقْبُرَ یا وَأن نَقْبِرَ دونوں صحیح ہے۔ کیوں دونوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ یہ باب قتلہ و ضربہ سے، قتلہ کا فعل مضارع کیا ہے؟ یقتلو، تو ایسے ہی ادھر کیا ہے؟ نقبرو، قبر یقبرو، یا ایسے ہی ضربہ کا مضارع کیا ہے؟ یضربو، تو ایسے ہی قبر یقبرو، تو دونوں صحیح ہے۔ القبر سے مراد دفن کرنا، جب کہتے ہیں قبرت المیت یعنی دفنته 3 ساعات۔ اچھا، وَأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً، جب سورج نکلے، جب نکلتا ہے، بازغتاً سے مراد کیا ہے؟ وہی اس کا جب طلوع واضح ہو جائے اور اشراق ہو جائے، یہ مراد ہے، جب پورا قرص اس کا اوپن ہو جائے، نکل جائے، جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو، بازغتاً چمکتے ہوئے روشن، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، تو مراد ہے وہی طلوع اور واضح ہو جانا، تو بزوغ اور طلوع کا وہی معنی ہے۔ تو یہ پہلا وقت، حتی ترتفع، یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرہ، جب دوپہر کو سورج سیدھا کھڑا ہو، زوال سے پہلے سورج کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں زوال سے پہلے سورج لگتا ہے اس کی رفتار، سایہ دیکھتے رہیں تو گھٹتا رہتا، پھر بیچ جب آسمان پر سورج ہو جاتا ہے تو لگتا ہے سایہ اب بڑھ نہیں رہا، ایسا ہوتا کہ رک گیا سورج۔ اسی لیے یہاں ہے وحین یقوم قائم الظہیرہ، جب دوپہر کو سورج سیدھا کھڑا ہو، واقف ہو جائے، رک جائے۔ اور یہ وقت بہت ہی قصیر ہے، کتنا ٹائم ہوگا؟ یہ کتنا اس کا ٹائم ہوگا؟ یعنی کتنا ٹائم لگتا ہے ایک دم منتصف پر، بیچ پر پہنچنے میں، اس کے بعد یہاں تک کہ مغرب کی طرف ڈھل جائے، مائل ہو جائے؟ بالکل 5 منٹ اہل علم نے ذکر کیا، کچھ نے 10 منٹ کیا، اور کچھ اہل علم نے تحقیق کیا، جس میں ایک شیخ ہے سعد بن ترکی الختلان حفظہ اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ، تو بہرحال 5 منٹ پکڑ لینا چاہیے۔ تو جو زوال کا وقت کیلنڈروں میں اس سے 3 منٹ یا 5 منٹ پہلے یہ وقت نہیں ہے، ایسے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں اور جو باتیں باقی ہیں وہ واضح کروں گا، بہت سے الفاظ باقی ہیں وضاحت کروں گا، پھر اس حدیث میں جو فائدے ہیں، وہ مسائل ہیں جس کا تعلق ممنوع اوقات سے ہیں، وہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔